ہے۔ یہ آنکھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کیا نور عطا کیا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں کوئی شے میں نور نہیں رکھا گیا، چھوٹی سی کرن انسان کی آنکھوں میں رکھی گئی، اس کا کیا اندازہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو کیا قوت ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ان آنکھوں سے ہم سینکڑوں کروڑوں میل دور جو ستارے چمکتے ہیں ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ چاند و سورج جو چمکتے ہیں ہم ان کی چمک کو زمین پر کھڑے ہوئے آسمان میں نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر جو رب کی چاند و ستارے رب نے چمکا رکھے ہیں ان کو ہم زمین پر بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پورے وجود میں صرف نور کی ایک جھلک رکھی ہے، وہ آنکھوں کے اندر رب نے رکھی ہے۔ اس کا کیا کمال ہے، یہ نور کیا کمال رکھتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر انسان چاند و ستاروں کا دیدار کرتا ہے۔ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اس نور کے بدلے میں انسان چاند ستاروں کو زمین پر بیٹھ کر دیکھتا ہے تو اس نور کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس محبوب کو رب نے صرف نور کا کوئی ٹکڑا نہیں عطا کیا، سر سے پاؤں تک جس محبوب کو رب نے نور بنایا ہے، پھر اس محبوب کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کی نظر عالم کا کیا عالم ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کی نظر کو کیا عالم عطا کیا ہوگا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے کہ حضور تو سر سے پاؤں تک نور ہے، ہماری آنکھوں میں جو تھوڑا سا نور ہے ہم اس نور سے سینکڑوں میل کی مسافت پر چاند ستاروں کو اگر جہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پورے وجود کو رب تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، تو پھر وہ ہماری پکار کو کیوں نہیں سنیں گے؟ پھر وہ ہمارے پکارنے پر جب بھی ان کا امتی کوئی کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول اللہ، اے ہمارے نبی ہماری مدد کو آئیے، ہمارے حال زار پر اپنی نظر فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہمارے حال زار کی پوشی کو نہیں آئیں گے، ہمارے حال کو پوچھنے حضور کیوں تشریف نہیں لائیں گے؟ اسی لیے تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ مبارک عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پر اپنے امتی کو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ان کا کوئی امتی سینکڑوں کی مسافت پر سے بھی پکارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کو تشریف لاتے ہیں، اور حضور کو جہاں بھی پکارا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو بھی جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا کون سا امتی مجھے پکار رہا ہے۔ حدیث رسول سناؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود کیا ہے؟ درود یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف بندوں کا عمل نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو خود خدا تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ یہ درود وہ عبادت ہے جسے رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں، درود وہ عبادت ہے جسے تمام مخلوق پڑھتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ رب قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی، کہا تمام فرشتے اور خود رب قدیر بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہا اے بندہ مومنو تم بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کوئی درود پڑھ لیتا ہے اس کا کیا اجر ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ فرشتہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی بندہ درود پڑھتا ہے وہ اس درود کو تشت میں سجاتا ہے، اور پھر درود پڑھنے والے کا نام لکھتا ہے، پھر اس کی والد کا نام لکھتا ہے، پھر وہ درود لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ درود کا ہدیہ پیش کرتا
کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کی فلاں امتی نے فلاں مقام سے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اسی خوشی کے موقع پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا خراج پیش کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود بھی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔